الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آوست گر بہون رسیدی تمام بول بیست۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ شاعر مشرق اقبال نے کہا اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دو، یہی ایمان ہے، یہی دین ہے، اور اگر ان تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ ایمان کی جان مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ آج یوم صدیق اکبر بھی منایا گیا۔ میں کہتا ہوں میرے عزیزو، اگر ایمان کی دولت کہیں سے حاصل کرنا ہو تو صدیق اکبر کے قدموں سے حاصل کرو۔ ایمان کی کیفیت، ایمان کی سچائی، ایمان کی صداقت وہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی سے ہمیں صاف ملتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن کہلاتے ہیں، تو ایمان صرف یہ ٹوپی داڑھی کا نام نہیں ہے، نہ ہی جبے کپے کا نام ہے، اور نہ ہی ایمان صرف تمہارے نام رکھنے کا، احمد، محمد، عبداللہ، خالد نام رکھنے کا نام بھی ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو ایک کیفیت ہے، وہ دلوں کے اندر ہوتی ہے۔ اسی لیے دو چیزوں کے بارے میں کوئی بھی آج ایگزیکٹ نہیں بول سکتا، یعنی آپ مسلمان ہیں یہ کہا جائے گا، میں مسلمان ہوں یہ کہا جائے گا، مومن ہے یا نہیں یہ صرف اللہ جانتا، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ اور اسی طرح سے کون منافق ہے اس کا بھی کوئی ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نفاق بھی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تمہارا ایمان کتنا ہے؟ قرآن سے بھی میں عرض کروں گا اور احادیث بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اپنے اپنے ایمان کو چیک کرو، ایک ٹیمپریچر کتنا ہے، ایک تھرمامیٹر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس آلے کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو آزما کر کے دیکھیں اب ہمارا ایمان کتنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والے تو وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر آئے تو دل چھلک پڑے، دلوں کے اندر خوشی جگمگائے۔ پہلی علامت ایمان والے کی، اللہ کا نام سنتے ہی وہ خوش ہو جائے۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، دل مچل جانا چاہیے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے پاس اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جائیں تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ یہ دوسری علامت۔ اور تیسری علامت ایمان والوں کی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والے صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، لیکن میرے عزیزو پریکٹیکل زندگی میں دیکھا جائے چھوٹی موٹی چیزوں کو لے کر کے ہم فکر میں مبتلا رہتے ہیں، اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا۔ یہ تمہارے یقین اور تمہارے توکل اور تمہارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا یہ ایمان والے کی علامت ہے، لیکن سب کی لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اکثر لوگ اسباب کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، خالق اسباب کی طرف نہیں۔ تو ایمان کی جو علامات میں نے یہ بتائی، اور حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ
वमन लम यस्तति' फबिलिसानिही वमन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। जब तुम में से कोई किसी बुराई को देखे तो अपने हाथ से रोको, और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो ज़ुबान से रोको, और ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो। बुराई को बुरा जानना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब ये ईमान का सबसे कमज़ोर हिस्सा है। अब अपने आप को चेक करो कि हमारे पास कौन सा हिस्सा बाकी है। बुराई को देख करके हाथ से रोकते तो ईमान का आला हिस्सा है, ज़ुबान से रोकने की ताकत है तो औसत दर्जा है, और सिर्फ दिल में बुरा जानते हैं तब भी ईमान है लेकिन कमज़ोर है। और जो बुराई को बुराई ही नहीं समझता तो फिर उसका ईमान कहाँ है, उसका ईमान कहाँ है। तो ये ईमान को चेक करने के दो टेम्परेचर मैंने आपके सामने रखे, एक कुरान से और एक हदीस पाक से। लेकिन कुल मिला करके मैं आपको बताऊं ईमान का लुब्बे लुबाब खुलासा क्या है, एक हदीस में सब जमा कर दिया मेरे मुस्तफ़ा ने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन पक्का नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी सारी ख्वाहिशात मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं करता। पता चला कि मर्जी मुस्तफ़ा के मुताबिक जीना ही ईमान है, अपनी तबीयत नहीं, अपनी मर्जी नहीं। जो ये कहता है कि मेरी लाइफ में मुझे एंजॉय करने दिया जाए, वो झूठा है। ईमान इसका नाम है कि हमारी ख्वाहिशें न चले, मेरे मुस्तफ़ा की रज़ा चले हर चीज़ में। ये नहीं है कि मस्जिद में आए तो ये सोचें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक नमाज पढ़ो। नहीं, तुम शादी भी करो तो ये सोचो मेरे मुस्तफ़ा की रज़ा के मुताबिक। घर में बच्चे की विलादत हुई तो क्यों नहीं पूछने आते किसी इमाम से, बताएं मुझे रसूलुल्लाह की मर्जी के मुताबिक मेरे बच्चे की परवरिश करनी है, मेरे आका को कैसी तरबियत पसंद थी मुझे बताएं। ईमान वाला खोज खोज करके जाएगा, ढूंढ ढूंढ करके जाएगा कि मुझे मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से नहीं गुजारनी है, मुझे मेरी जिंदगी मकीन गुंबद खजरा की मर्जी से गुजारनी है।